بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر اپنے لائیو پروگرام میں ناظرین آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور گفتگو کر رہے تھے نبوت و نمائش پہ، اور اپنے سلسلے کو جاری کریں گے اور چلتے ہیں جناب عباس عابدی صاحب کی جانب. مثلا ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہی کہ اسراف پہ اور جو جانوروں کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ جی دلہن بنا کے گھمایا جا رہا ہے، یہ سب جی وہی نمائش اور نمود کا جو ایک بازار ہے اس کو کچھ لوگوں نے گرم کر رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ ان کی اپنی بڑائی بھی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوگی. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بالکل قربانی کے مقصد کے برخلاف کام ہو رہا ہے. قربانی کا مقصد اخلاص پیدا کرنا ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اور اخلاص میں یہی بات ہوگی کہ اپنی خواہشات کو پہلے قربان کرو. اپنے اندر کی جو ہے نا کہ مشہور ہو جاؤں میں، کچھ نام میرا ہو جائے، لوگ کہیں کیا بات ہے فلاں کی قربانی ماشاءاللہ کیا تھی، ان سب چیزوں سے کہ بہت چھوٹی ہیں، یہ بہت چھوٹی ہیں. انسان کتنی تعریفیں لوگوں سے اکٹھا کرے گا، چاہے کتنی بھی تعریفیں ہوں، وہ بس صرف زبانی ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، نہ اس کی روزی میں اضافہ ہوگا، نہ اس کی روزی میں کمی آئے گی، نہ اس کے کسی ثواب میں اضافہ ہوگا. یقیناً گناہ ضرور ہوگا، جو نیکیاں ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. اور شیطان یہی چاہتا ہے، جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو کوشش کرتا ہے پہلے وہ کام نہ کرے. جب وہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ کام کر دیتا ہے نیک کام، تو پھر شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس نیک کام کے ثواب کو ضائع کر دوں. اور وہ بہترین طریقہ یہ کہ اس کام کے انجام دینے کے بعد بھی یہی ریاکاری اور نمود اور نمائش کا سہارا لے کر اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کا مدیر صاحب کا ایک سوال اور تھا، وہ جو 2 کتابوں کے بارے میں کر رہے تھے غالباً، وہ انشاءاللہ قبلہ ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے، ڈاکٹر غیور عباس تم ڈاکٹر غیور عباس، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اور ہم چلتے ہیں کال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام علماء حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. مخصوص گورنر واٹفورڈ سے قبلہ جناب عابدی صاحب سے میرا سوال ہے کہ 10 ذی الحج کو 4000 برس سے اوپر سنت ابراہیمی کہ جس کو ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا گیا تھا، اس کے لیے مہینوں تیاریاں ہوتی ہیں اور کیا سلسلے کیے جاتے ہیں، لیکن صرف 1 مہینے کے بعد 10 محرم کو عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم قربانی کے جانور پہ سوار ہو کر پلسرات سے گزریں گے. یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں فی الواقع حقیقت بتا رہا ہوں. تو کیا اسلام میں قربانی کے جانور کا اس پر سوار ہو کے پلسرات سے زیادہ گزرا جا سکتا ہے، یا اسلام پر قربان ہونے والے کی یاد بھی رکھنا چاہیے، اس کا احسان بھی یاد رہنا چاہیے؟ کیا یہ بھی ایسا ہی ضروری ہے؟ بہت مہربانی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا مولانا صاحب. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں جانوروں کی پوری دنیا میں، ان سب کو اکٹھا کرو تو مولا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے 1% کے بھی برابر نہیں ہے. جب اس کی اتنی تیاری ہو رہی ہے تو پھر اس ذبح عظیم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کے اندر موجود ہے، اور جس نے خالی جیسے اسماعیل کی جان اللہ نے بچائی تو ایک دمبے کو بھیج دیا، تو یہاں اسماعیل کی جان نہیں بچائی جا رہی ہے، بلکہ 18 اسماعیل کو اللہ کے دین پر قربان کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور سارا وجود راہ خدا میں قربان کیا جا رہا ہے. اسی لیے لوگوں کی کسی بھی اپریشیشن کی طرف میرے مولا حسین کی توجہ بھی نہیں تھی. اس نے فرمایا یا اے پروردگار الہی، یہی دعا عرفہ میں فرمایا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. من وجدک ماذا فقد، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا ہے اس نے کیا پایا ہے. تو پھر وہ جو خالصتاً للہ والی بات اور انتہا کر دی ہے میرے مولا حسین نے، تو اگر اس کی قربانی کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے یا اس کو کہتا ہے کہ کیوں ہر سال ہوتی ہے، تو پھر اسے اس عشرے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ایک معمولی قربانی کا تو اتنا ڈھنڈورا اور خود اللہ نے کروایا ہے، اور تمام مسلمان اس پر، جیسا کہ انہوں نے خوبصورت بات کہی ہے کہ واقعی اس روایت کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی قربانی دے تو اس جانور کے اوپر سوار ہو کے پل صراط سے گزرنے کا موقع ملے گا.
تو اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے، تو پھر وہاں نجات ایک جانور سے آپ کو مل سکتی ہے، اور جس نے پورے اپنے وجود کو، پورے گھر بار کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا، کیا اس کی شفاعت سے دنیا آباد نہیں ہو سکتی آپ کی؟ آپ کو جو ہے اس پر توجہ دینا چاہیے. بہت 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 خوبصورت. السلام علیکم جی، کالر ہے ہمارے ساتھ. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ سب کو مبارک ہو، مولانا صاحب کو بھی، تینوں مولانا کو مبارک ہو آج کا دن، اور اللہ ہر حاجت آپ سب کی پوری کرے. ویسے کبھی آج بلکہ نماز میں ایک خیال آیا تھا میرا صبح کی عید کی نماز میں، کہ ایک بندے نے ایک بار اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، تو ہم اس کی خوشی مناتے ہیں آج. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو بار بار اپنے بیٹے لٹاتا گیا اور اٹھاتا گیا 10 سال تک، ایسے بندے کے بارے میں کیا، تو ہمیشہ کو عید منانی چاہیے؟ اس کے اوپر فرمائیے. شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور ہم چلیں گے جناب علامہ رضی عباس صاحب کی جانب کے، آپ ان کو جواب عنایت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوب نفوسنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور قبلہ جناب حجت الاسلام ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کو، اور قبلہ جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب کو، اور تمام ناظرین نوسامین کی خدمت میں عید سعید قربان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کی خدمت میں ہدیہ و تعنیت پیش کرتا ہوں. خداوند متعال اپنی کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے پیغمبر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یہ اس کوثر عطا کیا ہے. تو حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو. تو انسان کو چاہیے، تمام مومنین کو چاہیے کہ جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کے فرامین پر عمل کریں، تقوی کریں، متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام عام آدمیوں کے امام نہیں ہیں، امام ہیں تو متقیوں کے امام ہیں. اس لیے قرآن مجید میں بھی خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے. کس کے لیے ہے؟ یہ متقیوں کے لیے ہے. اس لیے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی متقیوں کے امام ہیں. سبحان اللہ. تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ ہم اس پہ قربانی یہ جو بار بار کرتے ہیں. اچھا میں کال لے لیتا ہوں. جی ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی کون صاحب؟ سے بول رہا ہوں میں قبلہ. جی جی غالباً میں شاید اپنا سوال صحیح طور پہ سمجھا نہ سکا کیونکہ مجھے جواب میں کچھ تشنگی رہ گئی. ہمارے عابدی صاحب حجت الاسلام جناب عابدی صاحب اور عابدی صاحب نے کافی کہا کہ اسراف کے متعلق. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیے میں نام استعمال کرے امت محمدی، کیا ہم مرسلین، انبیاء مرسلین اور امام متقین جو 14 معصومین ہیں، کیا ہم ان کی سنت پر
صحیح عمل کر رہے ہیں، جو ہم یہ کہتے ہیں سنت ابراہیمی یا سنت محمدی، ہم سنتوں کو اپنے نشو و نما کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ ہم جو ہمارے امامین نے اور ہمارے مرسلین نے کہا ہے۔ غالباً اس میں روشنی ڈال دیں تو میں ذرا بڑا وہ ہوں گا، مجھے اس میں کچھ وہ ہو رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بہت شکریہ انشاءاللہ۔ انہوں نے بس دو کوشچن کیے تھے، آپ کال لے لیں تو پھر۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ ہلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد شکر لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب جناب آپ کو اور مولانا حضرات کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اور جب ٹی وی کے اوپر آپ لوگ آ جاتے ہیں تو ہدایت اور ادب ٹی وی کے اوپر سج جاتا ہے اور مولا آ جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مومنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قربانی دیتے رہے، جو بھی کچھ کرتے رہے، جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت کے ساتھ پیار نہیں کریں گے کوئی قربانی کا چانس نہیں قبول ہونے کا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ سب مومنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت اور آپ جیسے حضرات کا احترام دل میں آ جائے تو سب کام سج جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر زندگی میں کوئی ادب اور کوئی اخلاق نہیں مل سکتا۔ تو آپ لوگوں کا ٹی وی کے اوپر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ہدایت سکھاتے ہیں اور ادب سکھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ لوگوں سے ادب نہیں سیکھا، میرے خیال میں ان لوگوں کی عقل میں تھوڑی کمی ہے۔ اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو پھر عید مبارک پیش کرتا ہوں اور ادب کے ساتھ سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی عید یہ مبارک کرے، آپ کے بچوں کے سر پر آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ ہمیشہ آپ آتے ہیں، حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں، رونق ہے یقیناً، اور آپ کو بھی یہ عید بہت بہت مبارک۔ ایک اور کالر ہے، میں وہ لے لوں ساتھ۔ جی کوئی کالر؟ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، تمام علماء حضرات کو اور آپ کو بھی بھائی عید مبارک ہو۔ کون صاحب کہاں سے؟ نقوی بول رہا ہوں جی۔ قبلہ ابھی آپ فرما رہے تھے پل صراط سے گزرنے کی بات کر رہے تھے تو میری پچھلے ہفتے بحث ہو رہی تھی کہ یوروباس مجھے یہ بتا رہا تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے کسی مسجد میں، بتا رہے تھے کہ جو آپ قربانی دے رہے ہیں یہ آپ کو اس کے اوپر بیٹھ کے پل صراط سے پاس کریں گے، اس وقت قربانی پہ بیٹھ کے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ بابا مجھے یہ بتائیں کہ پل صراط پہ جو بھیڑیں ہوتی ہیں یا بکریاں ہوتی ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، یہ بھیڑ چال ہوتی ہے، چھلانگ مارتی ہے تو دوسری بھی اس کے پیچھے جاتی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بھیڑ پہ بیٹھ کے جائیں گے تو آگے پل صراط کے پار حساب کا آپ کا کتا بیٹھا ہو اپنی عادت کے مطابق بھونکے گا تو یہ بھیڑیں کہاں جائیں گی؟ پھر یہ تو لے کے ڈوب جائیں گی سب کو۔ تو یہ کیوں نہیں سیدھے راستے پہ آتے؟ کیوں نہیں یہ کہتے کہ مولا علی کے پروانے کے بغیر آپ پاس نہیں کر سکتے؟ تو صرف مولا علی سے بچنے کے لیے بھیڑوں کا سہارا لیتے ہیں، مولا علی کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ یہ مولانا سے ذرا پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، گیا ہوا ہے وہ ابھی ہے نہیں۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بہت ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال۔ دیکھیں تو ہماری جی جی کوئی کال دے دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام۔ جی کون؟ جی میں سویڈن سے بول رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے، آپ کا نام؟ جی میرا نام زیبا ہے۔ میری طرف سے آپ کو اور مولانا سب مولانوں کو عید مبارک اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اس سے پہلے والے کال کے سوال پر انہوں نے دو کویسچن جو ہیں، پہلا ان کا یہ تھا کہ صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ، اصل میں دونوں کتابیں ایک ہی ہیں، یعنی صحیفہ سجادیہ چونکہ نسبت امام سجاد علیہ السلام کی طرف ہے، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ، اور صحیفہ کاملہ بھی جو ہے اسی صحیفہ سجادیہ کو صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، چونکہ اس طرح نورانی اور دعائیں ہیں کہ جو طرز آسمانی پر ہیں اور کامل اور اکمل ہیں، کہ جس میں کسی قسم کی بھی کوئی ان دعاؤں میں سوائے توحید اور رسالت اور عقائد اور پوری کی پوری جو ہیں وہ آئیڈیالوجی ہے، ایک پورا جو ہے نسخے کیمیا جس کو کہا جائے وہ ہے۔ تو حقیقت میں دونوں کتابیں کیا ہیں، وہ ایک ہی کتاب کا نام ہے، اسے صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، جس طرح مثلا آپ قرآن کریم کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا قرآن مجید کہتے ہیں،
یعنی کتاب تو ایک ہی ہے. اسی طرح صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ دونوں ایک ہی کتاب ہیں. اور دوسرا جو آپ نے وہ کہا کہ اس وقت جو ہم مسلمانوں میں کیا ہم حقیقت میں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ حالت تو دیکھ ہی رہے ہیں مسلمانوں کی. اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ کیا بنی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ایک طرف نہ فقط یہ ہے کہ دمبوں کے گلوں کو ذبح کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، بلکہ دوسری طرف ذبح کا بھی یہ عالم ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے گلوں کو بھی کاٹ کر فخر کر کے اور نعرے بلند کرتے ہیں. اور یہ ان کی حالت اس وقت ہو چکی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے یہ الغار ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں کے ساتھ ہے. سیرت اور سنت ابراہیمی ہمیشہ سیکریفائس، ہمیشہ قربانی سکھاتی ہے کہ اپنے جان اور مال اور اولاد سے گزر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو سربلند کریں. اطلاع کلمہ حق سکھایا ہے سنت ابراہیمی نے، جہاد سکھایا ہے سنت ابراہیمی نے، توحید کی علم برداری سکھائی ہے سنت ابراہیمی نے، ہمیشہ اس بات کی طاغوت کا انکار سکھایا ہے سنت ابراہیمی نے. یہ نہیں سکھایا یہ جو وہاں پہ جہاں پہ شیطانوں کو پتھر ہی مارے جاتے ہیں، وہ ویسے تو بہت کہتے رہتے ہیں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، اللہ کی مدد، لیکن جب عملی صورت آتی ہے وہاں پہ سنت ابراہیمی آپ کو نظر نہیں آتی ہے. وہاں پہ جتنے طاغوت ہوتے ہیں انہیں پھر بلاتے ہیں کہ آ جاؤ ہماری مدد کرو. تو وہاں پہ سنت ابراہیمی ہمیشہ یہی ہے کہ اس وقت بھی موجود ہیں سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے والے. ایسے بھی نہیں ہیں کہ سارے کے سارے اسی طرح ہیں. اور انہی کے صدقے میں کہ جو سنت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں، اللہ نے اس نظام کا بقا بھی رکھی ہوئی ہے اور نظام بھی چل رہا ہے. انہی کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں بھی ہیں. اور جو سنت ابراہیمی کا علم بردار ہے پردہ غیب میں ہے کہ جن کے صدقے میں یہ عالم اس وقت قائم اور برقرار ہے، جن کے صدقے میں آج ہم عیدیں منا رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہم زندہ و تابندہ ہیں، جن کے صدقے میں ہم نعمتیں حاصل کر رہے ہیں. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. آقا ہم آپ کے وجود اقدس سے رزق حاصل کر رہے ہیں، روزی حاصل کر رہے ہیں. آپ کے وجود مقدس سے یہ زمین بھی قائم ہے اور یہ آسمان بھی قائم ہے. تو یہ ہے کہ جی ہم لے لیں. جی ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علماء کرام کو میرا بہت بہت سلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ علماء کرام کو اور جتنے بھی عید منانے والے ہیں آج منائیں، سب کو یہ عید الضحیٰ مبارک ہو. علماء کرام سے ایک گزارش کرنی تھی کہ پاکستان میں کچھ ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ میں نے سنا کہ کسی نے گائے خریدی ہے، انہوں نے باندھا پہ کوئی آ کے چوری کر کے لے گیا. کسی کے 2 دمبے باندھے تھے، وہ دمبے وہ چوری کر کے لے گئے اور رسی کاٹ کے لے گئے. اور کوئی ڈاکوؤں نے راستے پہ کسی کے بیل راستے پہ اٹھا کے وہ لے گئے. ان قربانیوں کے بارے میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں اگر آپ بتا دیں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال ہے. شکر گزار ہوں گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے پیسے دیے اور راستے میں یہ حادثے سے ان کا وہ آیا پیش، تو اس کے بارے میں بتا دیں. بہت شکریہ. اچھا اس سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال تھا نقوی صاحب کا کہ اچھا میں کال اور لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ چاروں کو عید مبارک. جی السلام. جی آپ کا نام؟ میرا نام شبنم ہے. ابھی ایک میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، صرف ان بندے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، شاید وہ اللہ کرے سن لے. یہ جو ابھی کتا کچھ کہہ کے بول رہا تھا، یہ سب جائیں گے جنت انشاءاللہ، آپ لوگ بھی ہم بھی سب جائیں گے. لیکن یہ بندہ جو الفاظ یوز کر رہا تھا یہ جنت میں نہیں جائے گا. بس میں نے یہی کہنا تھا اس بندے کو کہ شرم کرو کہ اپنے مسلمان ہو کے آپ ایسی بات کرتے ہو. اللہ سب ہم ہیں، میں بھی، لیکن میں بہت مجھے دکھ ہوا سن کے بھائی کہ نہ عید والے دن یہ کتا کر کے یہ کر رہے ہیں. کتے کا ذکر اچھا سب جنت میں جائیں گے لیکن یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. بس خدا آپ کو تھوڑا سا تعامل سے کام لینا ہے. جی بہت شکریہ. وہ اصحاب کہف کے غالباً کتے کا ذکر کر رہے تھے اور جی لیکن بات جو ہے تو ہم اسی سوال پہ چلتے ہیں کہ وہ نقوی صاحب کی کال تھی کہ جی وہ بھیڑوں پہ بیٹھ کے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہیں روایت ہے، روایت کا ذکر کرتے ہیں. اگر اس کو اتنی اہمیت دی جائے کہ باقی جو اصول ہیں اس کو نظر انداز کر دیں تو وہ مناسب نہیں ہے. ان کی ساری باتوں کا لب لباب یہی تھا، لیکن جو ان کا انداز تھا پہلے تو یہ کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ ان بکریوں کے خلاف کیوں بھوکے گا کہ جو اللہ کی راہ میں وہ ہوئی ہیں، ذبح ہوئی ہیں. پہلے تو یہ بات بھی تو سوچنے والی بات ہے. اگر دشمن ہو تو بھوکے،
لیکن یہ تو وہ بکرے ہیں یا بکریاں ہیں یا وہ جانور ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں بہرحال ذبح ہوئے ہیں، لہٰذا جو انداز ہے وہ انداز البتہ مناسب نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہماری اس بہن کو تھوڑا سا مطلب ہوا، رنج ہوا ہوگا. لیکن میں اس بہن کی خدمت میں بھی عرض کروں کہ اتنی جلدی لوگوں کے جنت و جہنم کے فیصلے نہ کیا کرے، کیونکہ ابھی بہت وقت ہے. انسان جب تک موت اسے نہیں آتی ہے، کیا پتا کہ ایک انسان جو زندگی بھر سراپا گنہگار تھا اور آخری لمحے میں اس نے توبہ کی اور صدق دل سے توبہ کی، توبہ نصوح کی، اور وہ جنت میں چلا گیا، اور جو اس کو جہنمی کہتے رہے وہ بیچارے جہنم میں دکھائی دینے لگے. تو یہ ہے کہ ہم فیصلے بھی نہ کیا کریں. ہماری اس بہن کی بھی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ لوگوں کے بارے میں اتنے جلدی فیصلے نہیں ہونے چاہیے. بیسیکلی وہ جو ہے نا روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ آپ کی جو قربانی ہے پل صراط میں آسانی کا سبب بنے گی. یہ ہے ظاہر ہے کہ جب قربانی کرتا ہے امیر المومنین اس سے خوش ہوتے ہیں، اور پروانہ جنت امیر المومنین نے دینا ہے. وہاں کے اوپر یہی کہہ رہے تھے کہ جی پروانہ بات ان کی تھی، لب لباب ان کا صحیح تھا، لیکن جو انداز تھا وہ مناسب نہیں تھا. ہے آپ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں، نقوی حاضر ہوا ہوں. جناب علی جناب بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ سوچ لے اس بات کو کہ میں نے صاحب کاف کے کتے کا نام لیا ہے. وہاں پہ صاحب کاف کا کتا اپنے عملوں کی وجہ سے جنت پہ گیا، بی بی کی جنت دینے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں گیا، نہ بی بی کی جنت بانٹتی پھر اس کی وجہ سے جنت میں جائے گا. اس نے کتیائی چھوڑی تھی اور جنت میں گیا تھا، اور وہ جنت اسی لیے اس کو ملی تھی. اور دوسری یہ بات ہے کہ بہت شکریہ، کوئی بات نہیں، کام کی بات ہمیشہ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پروانہ ملے گا تو یہ جنت میں جائے گی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا نہیں ہے، عید کا ماحول ہے، ذرا سا ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. جی میں چاہتا ہوں کہ بریک سے پہلے ہمارے دونوں کو، یہ ہماری بہن شبنم کی خدمت میں بھی اور ہمارے محترم نقوی صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کریں کہ جلدی غصے میں نہ آیا کریں. آج عید کا دن ہے، آج کوشش کریں کہ درگزر بھی کریں اور تھوڑا سا ریلیکس ہو کر کے ایک دوسرے کی بات سنیں. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں مجھے پسند نہیں ہوتی تو میں فوراً آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، نہ کسی اور کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مناسب نہیں اس طرح کی گفتگو ہدایت ٹی وی کے ایک پلیٹ فارم سے کم از کم ہم نہ سننے کے عادی ہیں، نہ ہم اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں گے. ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ پیار محبت اس کو فروغ دیا جائے. بہت شکریہ. ناظرین ہمیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اور ہم ایک مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں اور واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، نہ جائیے گا. ہم اسی گفتگو کو بھی بریک سے واپسی پہ کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ.